کہ ایک مرد کلندر جو ویل چیئر میں بیٹھ کر اس نے جب کفار کو للکارا تو پورا کفر کانپ اٹھا. پورے کفر کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں ابھی بھی 1400 سال کے بعد بھی وہ عشق جو ہے نا وہ ان مسلمانوں میں موجود ہے جو آج آپ تحریک لبیک کے کارکنان میں دیکھ رہے ہیں. دو جہاں کے سردار کے شان میں گستاخی کر رہا ہے انڈیا، اور ہمارے حکمران ان سے تجارت کی باتیں کر رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ ان کو مذاکرات کے میز پہ بلانے کی بات کر رہا ہے. کیا پیغام دیں گے ان حکمرانوں کو آپ؟ ان کو بس یہ آخری ان کے ہچکولے ہیں، یہ آخری وارننگیں ہیں ان کے لیے. اب ان کا ٹائم آنے والا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر بتائے، جس طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو تحریک لبیک سب سے پہلے سڑکوں پہ ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ یہ تو پیغام ہم ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو جب بھی کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس رسالت کی گستاخی کرتا ہے تو لوگ کبھی کوئی پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے تحریک لبیک والے کہاں ہیں، کبھی نون لیگ والے بول رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی والے، پی 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 اور بھی تمام جماعتیں اس طرح کے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور مطلب اس طرح باتیں چل رہی ہوتی ہیں. فرسٹ پہ تو میں یہ کہوں گا کہ کیا تحریک لبیک والوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ کلمہ کیا ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا جو کہتے ہیں تحریک لبیک والے کہاں ہیں؟ سیکنڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب بھی حضور کی عزت اور ناموس رسالت کی بات آئے، جب بھی دین کے اوپر کوئی غدار اٹھے تو سب کی زبانوں میں تحریک لبیک کی آواز گونجتی ہے. سب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کہاں ہے. ایک چیز تو طے ہو گئی نا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو لوگوں کو تحریک لبیک سے امید ہوتی ہے کہ وہ بولیں گے اور وہ ٹھیک ٹھاک جواب بھی دیتے ہیں. وہ ہلکا پھلکا جواب نہیں دیتے، وہ عمل کر کے اور جانیں دے کے، شہادتیں دے کے، سب کچھ لٹا کے بتاتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس رسالت پر قربان ہو سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا سر، پاکستان میں باقی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ 35-40 سال سے اسی چیز پہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن جب بھی اس جیسا کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی دور دور تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 75 سالوں سے لے کر آج تک جتنی بھی مذہبی جماعتیں آپ نے دیکھی، آپ سے پہلوں نے دیکھی، ابھی آگے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، سب چیزیں سامنے ہیں. وہ کیوں نہیں اوپر آئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مذہبی جماعت اور دین تو اپنی پاور رکھتا ہے، اور دین کی پاور تو ایسی ہے کہ ایک مرد کلندر جو ویل چیئر میں بیٹھ کر اس نے جب کفار کو للکارا تو پورا کفر کانپ اٹھا. پورے کفر کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں ابھی بھی 1400 سال کے بعد بھی وہ عشق جو ہے نا وہ ان مسلمانوں میں موجود ہے جو آج آپ تحریک لبیک کے کارکنان میں دیکھ رہے ہیں. ان کا اوپر آنا 75 سالوں سے لے کے اب تک اوپر وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لیا نہیں ہے. انہوں نے عملاً کوئی کام کیا نہیں ہے. جب عشق مصطفیٰ دل میں اترتا ہے نا اس وقت آنکھیں بند کر کے آگے جمپ آئے، کھڈا آئے، کوئی بھی گولی آئے، شیل آئے، آنکھیں بند کر کے جب عشق ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی کامیابیاں ہوتی ہیں. تو جب دل میں کھوٹ ہوتی ہے، جب یہ کشمیر کا سودا کر دیا، فلسطین کا سودا کر دیا، جب اس طرح کے چور لٹیرے ملک کو لوٹنے والے آئیں گے تو اس وقت تب وہ کب اوپر آ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا. یہ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 4 سے 5-6 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو. آپ دیکھ رہے ہیں اس تحریک کے اوپر اتنا کرم، اتنا فضل یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. اور آج جو انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ نکلے اور وہاں پہ بھی یہی نعرہ لگا ہے. یہ کفر کو سیدھا پیغام ہے. ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے بہت بار پیغام دے چکے ہیں اور ان کو بس یہ آخری ان کے ہچکولے ہیں، یہ آخری وارننگیں ہیں ان کے لیے. اب ان کا ٹائم آنے والا ہے. اچھا سر، ہمارے دو جہاں کے سردار کے شان میں گستاخی کر رہا ہے انڈیا، اور ہمارے حکمران ان سے تجارت کی باتیں کر رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ ان کو مذاکرات کے میز پہ بلانے کی بات کر رہا ہے. کیا پیغام دیں گے ان حکمرانوں کو آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کے لیے حضور کی عزت، ناموس رسالت، دین یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. ان کے نزدیک یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ان کے لیے ان کی عیاشیاں ہیں. انہوں نے اپنا جناب پاکستان کو سودا کیا، کئی جگہوں کا سودا کیا، جس طرح کشمیر کا کبھی کرتے ہیں. ہماری بہن وہ عافیہ صدیقی جو 86 سال جس کو عمر قید سزا سنائی گئی، یہ پی ٹی آئی حکومت جب آئی، اگر اس نے وہ
گستاخ آسیہ ملونہ، اس کو رہا کیا. جب اس نے رہا کیا، اگر یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہوتا، سچا ہوتا، تو جب یہ ان کو دے کر آ رہا تھا وہ لڑکی، تو ان کو کہتا کہ میں صبح اپنی کڑی لے کے جانی، یہ کہتا ان کو. لیکن انہوں نے سودا کیا، انہوں نے دین کا ہمیشہ سودا کیا ہے. ان کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہوئی ہے اور ان کو کسی چیز کا کوئی سروکار نہیں. اور یہ حقیقت میں یورپ کے غلام ہیں، یہ ان کی ہڈیاں چاٹنے والے ہیں. وہ مطلب ان کو اپنے قدموں تک لے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، اور نہ ہی ان کو آنی ہے. بہت شکریہ سر. جزاک